محترم معزز سامعین اکرام، اولیاء اور صلحاء کی طرف ہماری دلوں کا کھنچاؤ اور کشش جس خاص بات کی وجہ سے ہوتی ہے وہ قدر شناسی ہے۔ بہت زیادہ نماز پڑھنے سے انسان لوگوں کی نگاہوں میں محبوب نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل انسان کی قدر شناسی ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی تو یہی بات خاص ارشاد فرمائی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ان منافقوں اور کافروں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ جو اللہ کی قدر نہ پہچان سکا وہ دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ پاک نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جیسے اللہ کی قدر پہچاننا ضروری ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کی بھی قدر پہچانو۔ آج تم پر وقت پڑا، کسی نے تمہارے ساتھ دامے درہم سخن کسی بھی طرح تمہارا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، تو تم نے اس کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیا، کبھی نہ اس کو سوچا، ملاقات ہوئی تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کی، بڑی ناقدری ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے افراد میں باہمی محبت اور خیر خواہی اس وقت ہوگی جب وہ ایک دوسرے کی قدر کریں گے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی قدر کرے کہ اس نے کتنی کلفتوں اور تکالیف اور مصائب و آلام میں اس کا ساتھ دیا ہے، اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے۔ شوہر کو چاہیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے احسانات کو یاد رکھے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے احسانات کو یاد رکھے۔ ازدواجی زندگی دکھ سکھ کا بندھن ہوتا ہے، نہ یہ کہ صرف سکھ کا بندھن ہو۔ ازدواجی زندگی یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو بیوی اس کے گن گائے، اور جب دولت کی فراوانی میں کچھ فرق پڑ جائے اور تنگ دستی اور مشقت کا دور آئے تو بیوی یہ کہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے اور مجھے یہ بھی مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اگر ازدواجی زندگی کے دورانیے میں بیوی سے جو وہ تقاضا کرتا تھا اس کے پاس مہیا تھا، اور جب وہ ساری چیزیں ختم ہونے لگیں یا وقت کے گزرنے کے ساتھ کم ہونے لگیں، تو پھر شوہر یہ نہ سمجھے کہ بیوی کا حق کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ، مرکز اسلام کے زیر اہتمام اس ماہانہ روحانی محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم سب ملتجی اور ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکات ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ مرکز اسلام کے زیر اہتمام ہونے والی روحانی محافل کا مدعا اور مقصود آپ سماعت فرما لیں، تاکہ اس پس منظر کو سمجھنے کے بعد آپ کو اس محفل سے متعلقہ جو اصل مقصد ہے وہ سمجھ میں آئے۔
ہمارے ہاں روحانی محافل یا روحانی کا لفظ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں، محافل یا محفل منعقد کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں میں اس بات کی تشہیر کی جائے یا لوگوں پر اس بات کو لوگوں کو یہ جتایا جائے کہ اگر اور محفلیں ہو رہی ہیں تو ہم بھی محافل کرنے کے لیے، محافل کے انعقاد کے لیے ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ محافل کی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی شناخت کو وہ اصل صورت پر لایا جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، تابعین، اتباع التابعین، اولیاء اور صلحاء، اس وقت سے لے کر آج تک دینی اعتبار سے تفہیم و تفہم کا سلسلہ جاری ہے۔ دین کیا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے، یہ سمجھنا اور سمجھانا از حد ضروری ہے۔ چونکہ سارے لوگ دینی تعلیمات سے روشناس نہیں ہوتے، سب لوگ دینی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دیتے ہیں، ناظرہ پڑھا دیتے ہیں یا چند صورتیں یاد کروا دیتے ہیں، بہت زیادہ تو نماز کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، بس اس سے آگے نہیں ہے۔ اور اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، مادیت بڑھ گئی ہے اور معاشی پریشانی نے لوگوں کو مزید پریشان کر دیا ہے، تو آگے کے وقتوں میں یہ بھی نہیں لگتا کہ عوام الناس اور عام لوگ اپنے بچوں کو اس حد تک دینی ضروری معلومات دینے کی کوشش کریں۔ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینی لوگوں سے متعلق ہیں، وہ تو یقیناً کسی حد تک قائم رہیں گے، لیکن عام اہل اسلام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے آنے والے دور میں یہ بات ایک غیر ضروری ہو جائے گی، جیسا کہ آپ سب لوگ اس بات سے آگاہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمیں نماز میں ایسی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا میری نماز معلوم نہیں اس غلطی کی وجہ سے نماز بغیر سجدہ سہو کے ہو گئی ہے یا پھر مجھے دہرانی پڑے گی، حالانکہ یہ ایک بنیادی سی بات ہے۔ بعض دفعہ ہم وضو کے دوران کسی ایسے معاملے کی وجہ سے پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میرا وضو قائم ہے یا وضو قائم نہیں ہے۔ تو جب اس حد تک بنیادی اور ضروری مسائل سے ہم آج آگاہ نہیں ہیں، تو آنے والے وقت میں اور آنے والے ادوار میں اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں ہمیں یہ فکر دامنگیر ہے۔ تو بہرحال ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نعت خوانی برحق ہے، ہماری سر آنکھوں پر ہے، لیکن وہ ایک مختصر وقت کے لیے ہونی چاہیے، اور اصل دین سمجھا اور سمجھایا جائے، اصل دین کی بات بتائی جائے اور دین کے اصل مقصد کو سمجھا جائے، قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عام کیا جائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح قرآن اور حدیث پر عمل کیا، ان کی زندگیوں کو ایک بطور نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ دین یہ ہے اور عمل کرنا یہ ہے، قرآن اور حدیث یہ ہے، اور اس پر عمل کسے کہتے ہیں، عمل کے لیے ایک شناخت صحابہ کرام اور اہل بیت کی بیان کی جائے، اولیاء اور صلحاء کی زندگیوں کو بیان کیا جائے۔ صرف منقبت سے کام نہیں چلے گا،
حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف منقبت پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ سیرت غوث اعظم بھی بیان کرنی ہوگی۔ حضور خواجہ اجمیر خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن اجمیری سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے یقیناً بالیقین اپنے نگاہ فیض سے 90 لاکھ ہنود کو، ہندوؤں کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ جہاں ان کی منقبت پڑھی جائے وہاں یہ بھی بیان کیا جائے کہ حضور خواجہ خواجگاں کی زندگی کیسی تھی اور ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا رویہ کیسا تھا۔ علی ھذا القیاس ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی صرف منقبت یا ان سے زبانی کلامی محبت کے دعوے کافی نہیں ہیں، بلکہ ان کے طرز زندگی کو، ان کے طور حیات کو، ان کی زندگی کی مختلف جہات کو کہ دھوپ اور چھاؤں میں وہ کیسے تھے، دکھ اور سکھ میں ان کا طرز عمل کیسا تھا، حالت سفر اور حالت حضر میں مسافر ہوتے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا، اور جب حالت حضر میں ہوتے تو پھر ان کا طرز زندگی اور ان کا انداز زندگی کیا ہوتا۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت عجیب سی روش چل پڑی ہے اہل سنت میں، اہل اسلام میں، اہل سنت میں، کہ نعت خوانیوں کا رواج زیادہ ہو گیا ہے اور دین سیکھنے اور سکھانے کا رواج کم ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی دینی محافل منعقد کی جاتی ہیں، لاکھوں روپیہ صرف کر دیا جاتا ہے، اور سوائے سبحان اللہ اور سوائے واہ واہ کے اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں تشریف آئی درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمیں اکثر کئی محافل میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ 3 گھنٹے کی محفل ہے جس میں 2.5 گھنٹے صرف نعت خوانی ہی ہوتی رہی، 15 منٹ کی دعا ہوئی اور اس میں 10 منٹ ایک مبلغ نے بیان کیا، 10 منٹ تقریر ہوئی، اور وہ بھی یہ کہ بس جلدی آپ رسمی بیان کر دیں، اور اس کے بعد پھر لنگر شریف ہوا۔ جو لوگ شرکت کرنے والے تھے ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا وہ سرمایہ جو ان کی زندگی میں کام آ سکتا۔ برکت حاصل ہوئی، سر آنکھوں پر حاصل ہوئی، انہیں حضور کی محبت میں اور زیادہ طمانینت اور زیادہ خیرات ملی، یقیناً سر آنکھوں پر، لیکن انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ صبح کی نماز بھی پڑھنی تھی۔ ان کو شعور ہی نہ رہا کہ صبح کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات، جو فرائض تعلیمات ہیں، ان کا بنیادی حصہ ہے، اور ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے بالکل آخری لمحات میں جو 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت نماز کی تھی، انہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ صرف محفل میں شرکت کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو جنت کا واجب الاستحقاق مستحق سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے میرا تعلق اہل سنت سے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ہم اس کے کاربند ہیں، اس سے متعلق ہیں، لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری سنیت، ہماری بریلویت میں جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے اہل سنت کی ایک شناخت ہے، کہیں بھی اس طرح کا سراغ نہیں ملتا۔ ہمیں دین سیکھنا ہوگا، سکھانا ہوگا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، اور اپنی محافل کا اکثر حصہ دین کے سمجھنے اور سمجھانے پر صرف کرنا ہوگا۔
تو بہرحال اس ضروری تمہید کے رکھنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات آج کی محفل کے عنوان کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آج کی ہماری محفل کا عنوان یہ ہے کہ گھر میں برکت کے 5 اصول۔ گھر میں برکت کیسے ہو؟ برکت کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں اس کو ڈیفائن کریں اور اس کو واضح کرنا چاہیں، برکت کا لفظ تو ایسا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اب برکت کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے کہ برکت کسے ہے۔ زیادہ سے زیادہ دماغوں میں فوراً دولت کی فراوانی کا تصور آ جاتا ہے۔ جیسے ہی برکت کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پیسے کے زیادہ بڑھ جانے یا دنیاوی مال و متاع کے اضافے کا تصور آ جاتا ہے، حالانکہ لفظ برکت کے تصور کے آئینے میں ایک چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، سمجھے دریا میں قطرہ ہے، ورنہ برکت کا مفہوم زیادہ ہے۔ تو برکت کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں سمجھتے ہیں کہ گھر میں سکون کیسے ہو، گھر میں برکت کیسے آئے، گھر میں برکت کیسے ممکن ہو، گھر میں خیر کیسے آئے، گھر میں سکون کیسے پیدا ہو۔ محترم معزز سامعین کرام، بعض لوگ گھر میں برکت کے اور گھر میں سکون کے وظائف پڑھتے ہیں۔ وظائف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ بڑی سے بڑی اور بڑی مہنگی دوا ہو، کوئی میڈیسن ہو کسی بیماری کے لیے، لیکن ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر ان شرائط کے ساتھ اور ان پابندیوں کے ساتھ کہ وقت کی پابندی ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ کھائیں گے، کچھ ضروری شرائط پر کاربند رہیں گے تو دوا اثر کرے گی، میڈیسن فائدہ دے گی، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہر روز اگر میڈیسن کا ایک حصہ لینا ہو اور 7 دن کی دوا اکٹھی لے لی جائے، آپ بتائیے کہ وہ مضر صحت ہوگی یا مفید صحت؟ یقیناً مضر صحت ہوگی۔ اگر ہفتے بھر کی دوا ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں اکٹھی لے لی گئی تو وہ کیسے فائدہ مند ہوگی؟ حالانکہ ڈاکٹر بھی بڑا ماہر تھا، حاذق تھا، معالج بھی صحیح تھا، اور اس کے پاس کئی ڈپلومے تھے اور بہت ہی ماہر تھا، اور دوا بھی بڑی اچھی تھی اور دوا بھی اصل تھی، 2 نمبر نہیں تھی، لیکن مریض نے یک مشت اکٹھی کھا لی۔ اب اس کے لیے نقصان نہیں، اس کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہی مثال اوراد و وظائف کی ہے۔ اوراد و وظائف برحق ہیں، لیکن اس وقت تک اپنے فوائد و ثمرات کے ساتھ اپنے نتائج مرتب نہیں کرتے، مترتب نہیں ہوتے ان کے نتائج، جب تک کہ ہم شرائط و ضوابط کی پابندی نہ کریں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے وقت حاضر ہوتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری انہوں نے اپنی یہ لے رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کے لیے پانی مہیا کر دیتے تھے۔ ساری رات وہ چوکنے رہتے، ہوشیار رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وقت خدمت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہر وقت حاضر رہتے، ہر وقت توجہ ادھر ہی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیدار ہوتے اور آپ تشریف لے جاتے وضو اور طہارت کے لیے، تو وہ فوراً سے پانی کا کوزہ مہیا کر دیتے، پانی کا برتن مہیا کر دیتے۔ اس طرح ساری رات کی ان کی خدمت تھی۔ یاد رکھیے کہ روحانی نعمت، دنیاوی نعمت کی بات نہیں، روحانی نعمت، روحانی نعمت، اس کا تعلق خدمت سے ہے۔ اگر آپ کوئی اللہ کے ہاں روحانی رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ والدین کی خدمت، والدین کے والدین یعنی اپنے دادا دادی نانا نانی کی خدمت، یا کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی خدمت، یا کسی ایسے شخص کی خدمت کہ جس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ ہو،
آپ کے محلے میں، علاقے میں، بلڈنگ میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں، تو اس کا سودا سلف لا کر اس کے لیے خدمت کر دینا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، خواہ یہ ہی کیوں نہ ہو کہ تم کھجور کا ایک دانہ ہی کسی کو مہیا کر کے اس کا بھلا کر دو. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اتقوا اللہ اتقوا النار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، دوزخ کی آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اور اگر تمہیں یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو زبان سے اچھی بات کہو. اچھی بات کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، یہ تو نفاق ہے. اچھی بات یہ ہے کہ تمہاری زبان پر خیر ہو اور دل بھی اس کا ساتھ دے. یہ کلمۃ طیبۃ ہے. کلمہ طیبہ کی تشریح یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں تو دل بھی کہے کہ یہ اچھا ہے. زبان پر یہ ہو کہ آپ بہت اچھے ہیں اور دل میں یہ ہو کہ آپ بہت برے ہیں، یہ بکلمۃ طیبۃ نہیں ہے. کلمہ طیبہ یہ ہے کہ جو زبان پر ہو دل بھی اس کا ساتھ دے. ہمارے ہاں لوگ حسن اخلاق سکھانے نکل پڑتے ہیں، حالانکہ ان کے دل زبان کے بالکل متضاد برعکس ہوتے ہیں. دیکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے، تبسم چہرے پر ایسے مچل آئے گی جیسا کہ دیکھ کر واقعی بندہ خوش ہوا ہے، حالانکہ وہ خوش نہیں ہوا، بس وہ مسکراہٹ جھوٹی مسکراہٹ ہے جو چہرے پر لے آیا ہے، اندر سے وہ تو اچھا نہیں جانتا. یہ نفاق ہے، منافقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہرگز ایسے نہ تھے، اولیاء اور صلحاء اور اہل بیت اطہار ہرگز ایسے نہ تھے. جو ان کا باہر تھا وہی ان کا ظاہر تھا، جو ان کا ظاہر تھا وہی ان کا باطن تھا. باطن اور ظاہر میں تضاد نہیں تھا. حتیٰ کہ کسی سے کوئی بات ناراضگی والی ہوتی تو بالکل واضح کہہ دیتے کہ ہمیں آپ سے یہ ناراضگی ہے، ہم آپ سے اس بات کی وجہ سے ناراض ہیں، یا آپ کی اس بات کی وجہ سے ہمیں دکھ پہنچا ہے. ایسا نہیں کہ بات دل میں رکھ لی اور پھر وقت پر انتقام لے لیا. محترم معزز سامعین کرام، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر کی خیر و برکت اور گھر کے سکون کے مختلف آپ نے طریقے بتائے ہیں. ان میں سے ہم 5 جو بنیادی اصول ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ آپ سمجھیں، وہ 5 اصول ذکر کریں گے. آپ ان کو بغور سماعت کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے افراد، ان کے درمیان باہمی رتبوں اور باہمی مراتب کی حرمت قائم رہنی چاہیے. یہ تھوڑا لفظ مشکل ہے، میں اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. گھر میں رہنے والے افراد ظاہر ہے سب برابر نہیں ہیں. بنیادی رکن ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد ہے، تو اولاد میں بھی رتبے ہیں. یا تو بہن بھائیوں میں بڑا بھائی ہوگا، بڑی بہن ہوں گی، پھر ان سے چھوٹے ہوں گے. تعداد اور گنتی میں گھر کے افراد جتنے بھی ہوں، مگر رتبوں کا فرق بہرحال گھر کے افراد میں ہوتا ہے. اولاد کے لیے سب سے بڑا رتبہ رشتہ داروں میں سب سے بڑا رتبہ والدین کا ہے. محارم میں، رشتہ داروں میں سب سے بڑا رتبہ والدین کا ہے. یہ رتبہ قائم رہے. اولاد جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، دین پڑھ جائے، دنیا پڑھ جائے، وہ ہر پیشہ سمجھتا ہو، دنیا کے ہر معاملے میں وہ ماسٹر ہو، لیکن یاد رکھیے کہ ماں باپ سے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے ہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اولادیں جب جوان ہوتی ہیں، عالم شباب کو پہنچتی ہیں، اور دنیاوی کچھ ایسی چیزوں کی انہیں خبر ہو جاتی ہے، دنیاوی معاش میں وہ کچھ اس طرح ماہر ہو جاتے ہیں کہ جس کی اطلاع دوسروں کو اور بالخصوص والدین جو انہوں نے سادہ زندگی گزاری، اس حساب سے وہ بہت آگے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے.
اور بعض دفعہ بے دڑک ہو کر اپنے والد یا والدہ سے کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں آپ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں، بڑوں کا ادب کیا کرو۔ اب تو صرف پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے اس کی عزت ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں اس کی عزت نہیں۔ لہٰذا یہ تعلیم اور یہ تربیت بہت پرانے دوروں کی بات تھی کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ اب تو ہر جگہ پیسے اور دولت کی بات ہے، لہذا اگر ہمارے پاس دولت ہوگی تو ہماری عزت ہوگی، اور اگر ہمارے پاس دولت نہیں تو ہماری عزت نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک سمجھدار شخص سمجھتا ہے کہ عزت کا تعلق دولت سے نہیں ہے، عزت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے ہے۔ جسے اللہ عزت دے، بعض دفعہ اس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہوتا، لیکن عزت اتنی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے روسا اور سردار، بڑے بڑے دولت مند اس کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور سیدی خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عالیشان بنگلہ نہیں تھا، عالیشان گھر نہ تھا۔ ان کے پاس خیرات یہ تھی کہ اللہ کا عرفان تھا جو وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اس لیے وقت کے سکندر بھی ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت بڑے تاجر نہ تھے کہ ہم سمجھیں کہ دولت میں عزت ہے، وہ تو پھٹے پرانے پیوند لگے لباس میں رہتے تھے، مگر جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ اس گلی سے گزرنا اور ان کے جسم سے لگنے والی فضا اور چھو جانے والی فضا میں سانس لینا اپنے لیے خیر و برکت کا باعث سمجھتے تھے۔ تو ہمارے ہاں اولاد کا حال یہ ہے کہ اگر کچھ زیادہ پڑھ جائے، کچھ زیادہ سمجھدار ہو جائے اور انہیں دنیا کو کچھ پتہ چلنے لگے یا پیسہ زیادہ کمانے لگیں تو ماں باپ کو پھر توجہ ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا سب سے پہلا اصول اور ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں رہنے والے افراد میں جو رتبوں کا فرق ہے اس کی حرمت قائم رہنی چاہیے۔ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ جو ان میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، اس کی عزت ہر صورت میں قائم رکھیں، خواہ وہ خستہ حال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اگر بہن بڑی ہے تو اس کی عزت قائم رکھیں، حرمت قائم رکھیں، خواہ اس سے چھوٹے بہن بھائی پیسے اور دولت میں زیادہ کیوں نہ ہو جائیں۔ برادریوں میں، مختلف کمیونٹیز میں یہ مراتب کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ بہن بھائیوں میں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، بہن بھائی اس کو عزت دیتے ہیں، عمر میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ عمر میں بڑا ہوتا ہے لیکن معاش میں ترقی نہ کر سکا تو اس سے مشورہ لینا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے سلسلے ہیں، جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس صبح شام جا رہے ہیں، اور بہن بھائیوں میں سے جو خستہ حال ہے، تنگ حال ہے، اس کے گھر میں قدم رکھنا بھی اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو بہرحال مراتب کا فرق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراتب کا فرق خاص طور پر سمجھایا ہے۔ ایک دفعہ ایک قبیلے کے چند لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے، تو ان میں سے ایک کم عمر نوجوان تھا جو بہت زیادہ سمجھدار تھا، ہوشیار تھا۔ دیگر لوگ عمر میں اس سے بڑے تھے، تو اس نے بات کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہو، تمہارے ساتھ بڑے عمر میں بڑے موجود ہیں، اپنے بزرگوں کو بات کرنے کا موقع دو۔ یہ آپ نے ادب سکھایا، حالانکہ وہ اپنے ان افراد میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا مگر عمر میں کم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور مسلسل آپ کی تعلیم ہوتی کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کا ادب و احترام ہے، اور جو عمر میں کم ہے اس پر شفقت اور رحمت ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو یہ طریقہ اختیار نہ کرے کہ بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ کسی اور طریقے پر ہوگا مگر ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ مراتب کا فرق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ گر فرق مراتب نکنی زندیقیس، جو مراتب کا فرق نہیں کرتا وہ بے دین ہو گیا،
یعنی دین کی اصل یہ ہے کہ آپ سے جو عمر میں بڑا ہے، خواہ وہ آپ سے شعبے میں بڑا نہ ہو، مگر عمر میں بڑا ہے، اس کی عزت ہے۔ جو عمر میں زیادہ ہے اس کی عزت ہے۔ اس کی عزت اور حرمت اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عزت دی ہے، عمر میں بڑا ہے۔ تو گھر کے افراد کو چاہیے آپس میں مراتب کا فرق قائم رکھیں۔ ماں باپ ہمیشہ برتر ہی رہیں گے، خواہ اولاد کتنی ہی آسمانوں کی بلندی کو کیوں نہ چھونے لگے، ماں باپ ماں باپ ہیں۔ وہی گھر کے سربراہ ہیں۔ ماں باپ گھر کے سربراہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وہ معاش اور معاش کرتے ہوں، رزق کماتے ہوں، روزگار کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، گھر کی ایک چارپائی پر کیوں نہ ہو، گھر کے ایک پلنگ پر کیوں نہ ہو، ایک کمرے میں سالہ سال سے کیوں نہ ہو، مگر سربراہ وہ ہیں۔ جو کام کریں ان سے مشورہ کر کے کریں۔ اگر وہ مشورے میں ساتھ نہ دیں تو زمینی حقائق ان کو سمجھائیں، ان کو قائل کریں، اس لیے کہ جس مشورے میں، جس کام میں وہ قائل ہوں گے اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اب دیکھیے اس وقت صورتحال کیا ہے، ماں باپ تھوڑے سے عمر رسیدہ ہوتے ہیں یا کچھ مسائل میں وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو پھر وہ ایک کمرے میں محبوس ہی ہو جاتے ہیں اور زندگی وہیں گزار دیتے ہیں۔ اولادوں کو دیکھیے کہ جب ان کی تزویج اور نکاح کے سلسلے ہوتے ہیں تو ماں باپ کہاں ہیں، کس کونے میں ہیں، کوئی خبر نہیں۔ انہیں تنہا اور اکیلا چھوڑ کر لوگ اپنی سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں ہوتی، وہ بے سکونی کی زندگی ہے۔ آپ یقین کیجئے بہت سے ایسے واقعات سننے کو آتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ماں باپ کے لیے جو ادب و احترام شریعت اور دین نے سکھایا تھا اس کے برعکس ہم دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں۔ ہمارا کلچر اسلامی کلچر ہے، ہماری ثقافت اسلامی ثقافت ہے، اور اسلامی ثقافت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم سیکھیں گے، نہ یہ کہ دوسری تہذیبوں سے۔ ہماری تہذیب عمدہ تہذیب ہے۔ ضمناً ایک بات بڑی توجہ سے آپ سے سماعت کیجئے، اگر آپ کے علم میں ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو ذرا غور سے سنیے اور بڑی توجہ سے۔ اس وقت صرف بر صغیر، پاک و ہند اور چند اسلامی ممالک ہیں جہاں خاندانی نظام قائم ہے، باقی ہر جگہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ نہیں پتہ ماں باپ کون ہیں اور کیا ہیں، یعنی ماں باپ کی کیا حیثیت ہے، کوئی خبر گیری نہیں ہے، نہ اس کی کچھ حیثیت معلوم۔ بڑا بھائی کون ہے اور بڑی بہن کیا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کیا ہوتی ہے، کوئی خبر نہیں۔ اور اس وقت ہم جس طرز اور طریقے پر چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے نتائج کچھ ایسے ہی برآمد ہو جائیں گے کہ گھر کے اندر رہنے والے افراد خاندانی نظام سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ باہمی مراتب کی حرمت قائم رکھیے۔ دولت زیادہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، فرعون کے پاس بھی بڑی دولت تھی، شداد بھی بڑا دولت مند تھا، دولت مندی کوئی بات نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ حرمت کا لحاظ۔ دوسری بات یہ ہے کہ باہمی قدر شناسی، ایک دوسرے کی قدر اور احسان کو یاد رکھیے، ایک دوسرے کی قدر اور احسان کو پہچانیے۔ احسان یاد رکھیں گے تو قدر شناسی ہوگی، احسان بھول جائیں گے تو قدر شناسی ختم۔ آپ نے جس سے جو کچھ سیکھا، دین سیکھا، دنیا سیکھی، آپ نے اس سے کوئی پیشہ سیکھا، کوئی ہنر سیکھا، حتیٰ کہ کسی سے کوئی اچھی بات بھی سیکھی، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور جس سے سیکھی ہے ہمیشہ اس کے احسان مند رہیں۔ یہ انسان کا وقار ہے، یہ انسان کی شخصیت کا طرہ امتیاز ہے۔ انسان اپنے قد اور بت میں تو نہیں بڑھتا، قد و قامت میں نہیں بڑھتا، لیکن اگر اس میں احسان مندی ہو تو وہ بڑھتا ہے۔ انسان کی قدر بڑھتی ہے، انسان کا وقار بڑھتا ہے، انسان کی عزت بڑھتی ہے، انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی بات کر رہا ہو اور آپ غور سے سن رہے ہوں، کوئی آ جائے اور آپ کی نگاہیں اس کی طرف، عزت کی نگاہیں اس کی طرف جھک جائیں، تو اس کا راز یہ ہوگا کہ اس میں قدر شناسی ہوگی۔
اس میں قدر شناسی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے دل اس کی طرف پھیر دیے۔ اولیاء اللہ قدر شناس ہوتے تھے، ان کے ساتھ زندگی میں کوئی ایک نیکی کرتا تو زندگی بھر اس کو یاد رکھتے تھے۔ ان کی یہی قدر شناسی انہیں لوگوں کی نگاہوں میں سید اور لوگوں کی نگاہوں میں بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بعض دفعہ محفل میں اور مجلس میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہوتے، آپ کو کوئی شناخت نہیں ہوتی، لیکن دل کرتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں، دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں، دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھیں۔ یہ دل کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ آپ نہیں جانتے اسے، نہ آپ کی پہلے ملاقات ہوئی، نہ آپ کو یہ خبر ہے کہ کون ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ بیٹھوں، بات سنوں، یہ کہتا کیا ہے۔ وہ بات کرتا ہے تو لوگوں پر سناٹے طاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ مقرر یا کسی مسجد کا امام نہیں ہوتا، نہ دین کے ساتھ اس کا کوئی بظاہر شعبہ جات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو جاؤں۔ یہ دل اس لیے چاہتا ہے کہ اس میں قدر شناسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قدر شناسی کی وجہ سے اس کو لوگوں کے دلوں میں پسندیدہ بنا دیا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، اولیاء اور صلحاء کی طرف ہماری دلوں کا کھچاؤ اور کشش جس خاص بات کی وجہ سے ہوتی ہے وہ قدر شناسی ہے۔ بہت زیادہ نماز پڑھنے سے انسان لوگوں کی نگاہوں میں محبوب نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل انسان کی قدر شناسی ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی تو یہی بات خاص ارشاد فرمائی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ان منافقوں اور کافروں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بات کر دی، بات ارشاد فرما دی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ جو اللہ کی قدر نہ پہچان سکا وہ دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ پاک نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جیسے اللہ کی قدر پہچاننا ضروری ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کی بھی قدر پہچانو۔ آج تم پر وقت پڑا، کسی نے تمہارے ساتھ دامے درہم سخنے کسی بھی طرح تمہارا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، تو تم نے اس کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیا، کبھی نہ اس کو سوچا، ملاقات ہوئی تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کی، بڑی ناقدری ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے افراد میں باہمی محبت اور خیر خواہی اس وقت ہوگی جب وہ ایک دوسرے کی قدر کریں گے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی قدر کرے کہ اس نے کتنی کلفتوں اور تکالیف اور مصائب و آلام میں اس کا ساتھ دیا ہے، اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے احسانات کو یاد رکھے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے احسانات کو یاد رکھے۔ یہاں بھی دولت کا وائرس چل چکا ہے۔ کبھی نہیں سنا تھا کہ اس زواجی زندگی میں بھی لوگ طمع اور لالچ کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اب ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اصل قدر شناسی ختم ہو گئی، اب بس رشتہ قائم ہے دولت کی بنیاد پر۔ جب تک دولت تھی رشتے قائم تھے، دولت ختم تو پھر آپس میں جدا ہو گئے۔ دکھ سکھ کا انسان اس زواجی زندگی دکھ سکھ کا بندھن ہوتا ہے، نہ یہ کہ صرف سکھ کا بندھن ہو۔ اس زواجی زندگی یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو بیوی اس کے گن گائے، اور جب دولت کی فراوانی میں کچھ فرق پڑ جائے اور تنگ دستی اور مشقت کا دور آئے تو بیوی یہ کہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے اور مجھے یہ بھی مسئلہ ہے۔ ایسے ہی اگر اس زواجی زندگی کے دورانیے میں بیوی سے جو وہ تقاضا کرتا تھا اس کے پاس مہیا تھا، اور جب وہ ساری چیزیں ختم ہونے لگیں یا وقت کے گزرنے کے ساتھ کم ہونے لگیں تو پھر شوہر یہ نہ سمجھے کہ بیوی کا حق کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کے پاس بظاہر دولت تھی، تاجرہ تھیں آپ بہت بڑی۔ ایک سفر میں، تجارتی سفر میں، جہاں سارے اہل مکہ کا مال لگا ہوا تھا، سرمایہ لگا ہوا تھا، اتنا ہی سرمایہ صرف اکیلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ تھا، اتنی آپ مالدار تھیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. مقصد تو یہ نہ تھا، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساری اپنی دولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتنی حرمت تھی، اتنی عزت تھی، آپ ان سے اتنی پرخلوص محبت فرماتے تھے کہ آپ کا وصال بھی ہو گیا. اس کے بعد جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ ذکر کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ذکر فرماتے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا. تو یہ احسان مندی ہے، یہ قدردانی ہے جو اس وقت ختم ہو چکی ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. پہلی بات یہ کہ آپس کے رتبوں کا فرق رہے، جو عمر میں بڑا ہے وہ بڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں قدر شناسی ہو، ایک دوسرے کے احسان یاد رکھیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنے بڑے بہن بھائیوں کے احسان کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے احسان کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ احسان کا بھولنا ایسے ہے جسے انسان سب کچھ بھول گیا. دوسری بات یہ ہے کہ باہمی خبر گیری، یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے. گھر کے رہنے والے افراد ایک دوسرے کی خبر رکھیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کریں. یہ نہ ہو کہ شام کو جب اپنے اپنے کمروں میں جائیں تو وہ ہوں اور موبائل فون ہو. موبائل فون نے ہمارے گھریلو زندگی کا معاملہ نظام بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. مصروفیت کے نام پر موبائل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. ہم مصروف ہیں، میں مصروف ہوں. آپ اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ وقت ہی نہیں ملتا، میں بہت مصروف ہوں. کیا مصروفیت ہے بھائی آپ کو؟ آپ نے کیا دنیا کا نظام اپنے حصے میں لے لیا ہے؟ یا آپ کو کیا لوگوں کی مردم شماری کرنی پڑتی ہے روز؟ کوئی مصروفیت نہیں ہے. یہ موبائل فون ہے جس نے ہمیں غیر ضروری مصروفیات میں ایسا الجھا دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے، میرا ایک مشورہ ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے گا. نوجوان ساتھی، بالخصوص نوجوان اور نیو جنریشن، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں، ایک ہفتے کے لیے موبائل فون کو ایک طرف کر دیں. سادہ سے ایک موبائل لے لیں، ٹچ موبائل نہ ہو، اس میں کوئی وائی فائی سسٹم نہ ہو. کی پیڈ موبائل لے لیں جس میں صرف آپ کال کی آمد و رفت ہو سکے، بات سن سکیں اور کر سکیں. ایک ہفتے کے لیے آپ وہ استعمال کریں. سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہم مصروف تھے یا ہمیں مصروف کیا گیا تھا. واقعی ہماری زندگی اتنی مصروفیت والی ہے، یا پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شیطان نے، ابلیس نے ہمیں مصروف کر دیا ہے. کئی نوجوان دوستوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے والدین سے آج بات چیت کی ہے، آج ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں امام صاحب، آج تو مجھے وقت ہی نہیں ملا. گھر میں داخل ہوا، پھر میری اتنے مصروفیات تھیں، تو میری تو ہفتے بعد بات ہوتی ہے والد صاحب سے. توبہ استغفر اللہ، مقام استغفار ہے. وہ اولاد ہی کیا جو ایک گھر کی چار دیواری میں رہے. ایسا نہیں کہ ایک انگلینڈ میں رہتا ہے اور دوسرا چین میں رہتا ہے. ایک گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں اور رشتہ ان کا والدین اور اولاد کا ہے، لیکن بیٹا سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے. دوستوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، ایک ماں باپ کے لیے دو لمحوں بیٹھنے کا وقت نہیں. وہی نوجوان نعت خوانی کی محفل میں ساری رات بیٹھ جائے گا، لیکن اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے گا. کیا فائدہ ایسی نعت خوانی میں شرکت کا جس نے آپ کو یہی نہ سکھایا کہ ماں باپ سے بھی بات کرنی تھی؟ بہن بھائی بھی تھے، بہن بھائی بیماری کے عالم میں مہینہ گزار دیتے ہیں. حضرت صاحب کو خبر نہیں ہے کہ میرا بڑا بھائی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بھانجا بیمار ہے، بھتیجا بیمار ہے، اسے خبر ہی نہیں. یہ خبر ہے کہ اس وقت سیاست میں کیا ہو رہا ہے. آج کتنے جلسے ہوئے، کس نے جلسے کیے اور آج کون سی بات کی گئی، اسے ہر چینل پہ چلنے والی
پٹی کی خبر ہے، یہ خبر نہیں، مہینے سے خبر نہیں کہ میرا بھائی بیمار تھا، میرا بھتیجا بیمار تھا، میرا بھانجا بیمار ہے، اور پھر یہ کہ مجھے تو وقت نہیں ملا۔ حضرت صاحب آپ کہ ہاسپٹل قریب ہے، کتیانہ میمن ہاسپٹل قریب ہے، آپ پوچھنے گئے، مجھے تو وقت ہی نہیں ملا، پوچھنے کا وقت نہیں ملا۔ اچھا فون پر آپ نے پوچھ لیا، نہیں یاد نہیں رہا۔ آپ اندازہ کیجئے، باتیں تو سچ ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، لیکن صرف اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم رانگ سائڈ چل رہے ہیں، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، غفلت کی چادر اتار پھینکنی ہوں گی، معاشرتی حقوق کو اہمیت دینی ہوگی، اپنے گھر کا ماحول خیر و برکت والا صرف وظیفوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ انسان کا رویہ، انسان کا طرز عمل بھی چاہیے۔ آپ کی باڈی سے، آپ کے جسم سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ واقعی حضور کے امتی ہیں۔ صرف شرکتوں سے، محافل میں شرکت سے بات نہیں بنے گی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ختم قادریہ کا ورد ہو رہا ہے، اور جو لوگ شریک ہونے والے ہیں ختم قادریہ کے ورد میں، ماہانہ جن کی شرکت ہو رہی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار روٹھے بیٹھے ہیں، لیکن کبھی ان کے دماغ میں اتنا سے بھی خیال پیدا نہیں ہوا کہ جا کر ان کو منا لوں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں ناراض ہوئے اور اسی حال میں دنیا سے انتقال کر گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو جنت میں اکٹھا نہ ہونے دینا۔ یعنی دونوں کے عمل بظاہر دوسرے اچھے تھے، جنت کے مستحق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اکٹھا نہیں ہونے دے گا۔ ارشاد فرمائے گا کہ جب تم دنیا میں اکٹھے نہیں ہونا چاہتے تھے تو میں تمہیں جنت میں اکٹھا کیسے کر دوں۔ محترم معزز سامعین کرام، خوشی وہ ہے جو آپس میں جس کو شریک کیا جائے، خوشی وہ ہے جو شیئر ہو سکے، وہ خوشی کیا جو شیئر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معاشرت کے اندر، معاشرت کے درخت میں لگا کر بھیجا ہے، ایک کنبے اور خاندان میں بھیجا ہے، تاکہ انسان کے ساتھ جڑا رہے، اور ہم اس وقت جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو باہمی خبر گیری رکھیے، اپنے ماں باپ کی خبر گیری رکھیے، اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کو پوچھتے رہیں، دکھ ہو یا سکھ ہو ہر حال میں پوچھیں، جتنی حد تک مدد ہو سکتی ہو، معاونت ہو سکتی ہو وہ کریں۔ بہرحال اگلی دو باتیں اب میں مختصر عرض کروں گا، میرے خیال میں ٹائم بھی خاصا ہو چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چوتھی بات یہ بھی اہم ہے کہ گھر کی خیر و برکت کے لیے ایک بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی کاروباری زندگی علیحدہ ہونی چاہیے اور آپ کی گھر کی زندگی علیحدہ ہونی چاہیے، یہ ایک دوسرے سے متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہماری کاروباری زندگی، معاشی زندگی، رزق روزگار کمانے کی زندگی، اس کی ایک علیحدہ شناخت رکھیں، اس کو الگ باؤنڈری میں رکھیں، اس کو الگ فولڈر میں رکھیں، اور آپ کی جو گھر کی زندگی ہے یہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے، جب تک آپ کاروبار کر رہے تھے تو کاروبار کا حصہ رہیں، اور جب آپ گھر میں آ گئے تو بس اب پھر گھر کا حصہ رہیں۔ جب سے ہم نے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی کاروبار کرنا شروع کیا ہے، یقین جانیے اولاد کی تربیت ہم نہیں کر پا رہے۔ بچے ہماری سنتے نہیں، وہ سنے بھی کیوں؟ کیونکہ ہمارے سننے سے ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ بحیثیت مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو اولاد کب اپنے والدین کو مربی کا درجہ دے گی؟ محترم معزز سامعین کرام، باہر کی زندگی، کاروباری زندگی میں اگر آپ پریشان ہیں تو اس پریشانی کے اثرات آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر نہیں آنے چاہیے۔ مثلا آپ نے لاس کیا، نقصان کیا، آپ کو کاروبار میں بڑا خسارہ ہوا، آپ گھر میں آئے اور وہ غصہ جو آپ نے ان پر نکالنا تھا جنہوں نے آپ کا پیسہ کھایا، ان پر غصہ نکالنا تھا، وہ غصہ آپ کے گھر کے افراد پر نکلا، بیوی پر نکلا وہ غصہ، وہ اولاد پر نکلا وہ غصہ، گھر کی چیزوں پر نکلا غصہ،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے باہر کی زندگی، خارجی زندگی کے اثرات وہ اپنے گھر میں مترتب کرنا شروع کر دیے۔ ایسے ہی اگر آپ گھر میں خوشحال ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کاروباری زندگی میں ہر ایک شخص پر بھروسہ کرنے لگیں۔ کاروبار اپنی جگہ ہے، گھریلو خوشحال زندگی اپنی جگہ ہے، دونوں کو آپس میں ملا جلا نہ دیں۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، بات پھر وہی موبائل فون کی آ جاتی ہے۔ کاروبار اب ایک حد تک نہ تھا، ہم صبح و شام کاروبار کرتے ہیں، دن رات کاروبار کرتے ہیں، اور جب تک ہم سو نہیں جاتے اس وقت تک کاروبار ہی کرتے ہیں، پھر صبح آنکھ کھلتی ہے تو کاروبار شروع ہوتا ہے۔ ایک حد تک رکھیے، آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والے لوگوں یا ترقی یافتہ لوگوں کی زندگی کو پڑھیں، وہ ایک دائرے میں رہتے تھے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان سے بہت قریب سے واقف تھے، بالکل ایک ٹائم شیڈول کے مطابق، ایک شیڈول اور ٹائمنگ کے مطابق ہر کام کرتے تھے۔ کھانا بھی ایک ٹائم پر کھاتے تھے، ان کا مطالعہ بھی ایک ٹائم پر ہوتا تھا، اسٹڈی بھی ایک ٹائم میں ہوتی تھی، ملاقات بھی ایک ٹائمنگ کے مطابق ہوتی تھی۔ اگر بے وقت کوئی ملاقات کے لیے آ جاتا تو ملاقات نہیں کرتے تھے۔ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی ایک شیڈول کے مطابق تھی۔ آپ کو عرض کی گئی حضور نکاح پڑھانا ہے ہمارے بچے کا 10 بجے، آپ نے فرمایا کہ 10 بجے تو بس 10 بجے، آپ 10 بجے پہنچے، عرض کی گئی حضور آدھا گھنٹہ ویٹ کر لیں، فرمایا کہ نہیں، ہم اپنی زندگی کو ایک ٹائم اور شیڈول کے مطابق رکھتے ہیں۔ آپ نے ہمیں 10 بجے کا ٹائم دیا، ہمارے 10 بجے کے بعد کے بھی معمولات ہیں، لہٰذا ایک ٹائم کے مطابق۔ تو کاروبار بھی ایک شیڈول کے مطابق کیجئے، گھریلو زندگی کو خدا را اپنے کاروبار کی وجہ سے متاثر نہ کیجئے، بیوی کو اس کا حق دیجئے اور اپنے بچوں کو بھی ان کا حق دیجئے۔ وہ غصہ جو آپ کا باہر کا کسی بیوپاری پر تھا وہ اپنے بچوں پر نہ نکالیں، یا بیوی اور بچوں کی وجہ سے ناراضگی تھی تو وہ غصہ کسی کاروباری شریک پر نہ نکالیں، ایک دوسرے کو متاثر نہ کریں۔ ہم نہیں انکار کرتے طبی تقاضوں کا، فطری تقاضے، طبی تقاضے مزاج برحق ہیں، مگر انسان کی اپنی تھنکنگ بھی تو کچھ ہوتی ہے، عقل مند ہے انسان، سمجھتا ہے۔ کیا ہم غصے میں ہوں تو کیا ایک ایسے تار کو جس میں بجلی ہو ہم یوں ہاتھ لگا لیتے ہیں؟ وہاں عقل کام کرتی ہے، شعور کام کرتا ہے کہ غصے میں ہوں، اگر جلال میں ہوں اور ناراضگی میں ہوں تو مجھے اس تار کو نہیں چھونا، اس لیے کہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ وہاں ہم محتاط رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جہاں کام کرنی تھی، جہاں ہم نے سمجھا کہ کام کرنی ہے وہاں کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، 4 باتیں تو اس طرح ہو گئیں، اور 5ویں بات یہ ہے کہ اوراد و وظائف بھی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں کہ جو گھر میں فرشتوں کو لاتی ہیں، اگر ان 3 چیزوں پر عمل ہو جائے تو گھر میں فرشتوں کی آمد ہوگی۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ گھر میں رہنے والے سب افراد آپس میں یہ لازم کر لیں کہ جب بھی کوئی باہر سے آئے گا تو سلام کرے گا، اور جس جس تک سلام کی آواز جائے گی وہ سلام کا جواب دے گا۔ تو سلام کی عادت ڈالیں، گھر میں رہنے والے افراد سلام کی عادت ڈالیں۔ اور تیسری چیز درود پاک ہے۔ یہ 3 کام ہیں جن کے ذریعے گھر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ تو لب لباب اور خلاصے کے طور پر میں 5 باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ کی اتنی سماعت پر میں شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اول سے آخر ساری بات غور سے سنتے رہے، اور کسی دوست ساتھی نے بھی گھڑی کی طرف نہیں دیکھا، نہ ادھر ادھر توجہ کی۔ یقیناً آپ کی سماعتیں لائق تحسین اور قابل داد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ 5 باتیں ہیں گھر میں برکت کے لیے۔ پہلی یہ ہے کہ آپس میں رتبے اور مراتب کا فرق رکھیں، والدین کو والدین کا درجہ اور بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا درجہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے احسانات کو یاد رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، موبائل میں مشغول نہ ہو جائیں، جو جیتے جاگتے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق بحال رکھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی کاروباری زندگی اور گھریلو زندگی کو علیحدہ علیحدہ رکھیں، ایک دوسرے کے اثرات ایک دوسرے پر نہ پڑیں۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ فرشتوں کو راستہ دیں، گھر میں فرشتوں کو گھر میں آمد و رفت کا راستہ دیں، ان کا استقبال کریں، اور استقبال 3 چیزوں سے ہوگا۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، دوسرا یہ ہے کہ سلام کی عادت ڈالی جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وفاداری انسان کا در امتیاز ہے. وفاداری یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا. اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا